الصلاة خير من النوم۔ تو سامعین و ناظرین، محترم حضرات، پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، رشید اختر آج ایک ایسی چیز پیش کرنے والا ہے جو آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ کئی سو لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے آج کے اس وظیفے کے لیے، اور وظیفہ ہے رجب شریف کی 6 تاریخ، ٹھیک ہے، یعنی جمعے کے دن، چھٹی شریف غریب نواز کی چھٹی جس تاریخ میں ہوگی اس دن 6 تاریخ ہے، اور یعنی کہ آج دن کیا ہے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہاں، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتوار آج 1 تاریخ ہو چکی ہے، پیر کو 2، منگل کو 3، بدھ کو 4 اور جمعرات کو 5، جمعے کو 6۔ جی ہاں، یعنی رجب شریف کا پہلا جمعہ پڑے گا۔ نوچندی جمعرات کا میں آلریڈی وظیفہ ڈال چکا ہوں دوستوں، تو غریب نواز کی چھٹی بھی ہے اس دن، اور اسی دن کا وظیفہ اور دن جمعے کا، یعنی کہ جمعے کے دن کی بھی تلاش تھی، یعنی جمعے کا دن ہونا چاہیے اور چھٹی بھی ہونا چاہیے، غریب نواز کی بڑی چھٹی بھی ہونا چاہیے۔ تو بڑی قسمت کے ہیں آپ اور میں سب حضرات جو دن بھی جمعے کا ہم لوگوں کو حاصل ہو گیا اور غریب نواز کی چھٹی بھی مل رہی ہے۔ تو آج اس وظیفے کو مکمل شروع سے لے کے آخر تک جو دیکھ لے گا اور جو کر لے گا مکمل سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں یار، کیا بتاؤں یار، کچھ بھی نہیں بتا سکتا، صرف آپ تمامی حضرات اس وظیفے کو کرنا، اور آپ کو جو ہے جمعے والے دن جیسے آپ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ عصر کی نماز سے پہلے آپ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت نماز نفل کیسے پڑھنا ہے وہ بھی طریقہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ چاہیں گے انشاءاللہ تو مکمل آپ کو ضروری آپ کو جانکاریاں میں انشاءاللہ آج اپنے چینل کے ذریعے سے آپ کو دینے والا ہوں۔ بس امید یہی کریں اور میں بھی کروں گا کہ مکمل دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، کیونکہ ویڈیو لوگ ادھورا دیکھ لیتے ہیں تو پھر میرے پاس فون کرنے لگتے ہیں، ان لوگوں کو میں بھی نہیں بتا پاتا ہوں یار۔ دیکھیے کہیں پر اگر آپ نے کچھ دیکھا اس ویڈیو میں، دیکھیے ویڈیو روزانہ الحمدللہ میرے چینل پہ شوٹ ہو کے ڈلتی ہے، ٹھیک ہے، اور 8 بجے ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ پھر دوسری ویڈیو بھی میں نے جو ہے شوٹ کی، اس کو پھر آپ تک پہنچایا۔ اب بات جو پہلی ویڈیو میں آپ پوچھ رہے ہیں اگر میرے ذہن سے وہ اتری ہوئی ہے اور دوسری ویڈیو کی اگر میں آپ کو بتا دوں مسٹیک ہو جائے گی، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی لوگوں سے ویڈیو کو اگر دیکھا کریں، اگر کرنا ہے انشاءاللہ وظیفہ تو ویڈیو کو مکمل بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بہت تنہائی کے ساتھ دیکھ لیا کریں اور سن لیا کریں۔ کوئی بھی چیز میں بتا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، ریپیٹ کر کے آپ جو ہے اس کو لکھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں، انشاءاللہ مکمل جانکاری آپ کو ویڈیو سے ہی حاصل ہو جائے گی۔ باقی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ میں میرے واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا اور مل جائے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر آپ کا بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کا پیارا سا چینل سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ مزید اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو اور بھی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کتنے لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے بیٹھیں گے، جو لوگ اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، نماز تو سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو سوچ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو کوئی بھی وظیفہ کر لیں اس کو روکنے والا اور اس میں کامیابی نہ ملنے کی تو کوئی وہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا رہے پھر وظیفہ کرے تو 100% نہیں، لوگ کہتے ہیں 100% گارنٹی، میں انشاءاللہ 101% گارنٹی لیتا ہوں، آپ کا وظیفہ انشاءاللہ مکمل کامیابی آپ کو حاصل ہوگی اگر نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی کامیابی کا راز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ یہ سوچیں رشید بھائی یار ایک تعویذ دے دو، اور آپ تمام ہی شریعت کی باتوں سے دور ہیں، تو تعویذ ہی اپنے گلے میں اگر لٹکا لیں یا باندھ لیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہ میں کہوں اگر جو تعویذ لکھنے والا ہے اگر آپ اسی کو اکٹھا کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں گے جب بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، تو آج انشاءاللہ تعالی
میں جمعے کے دن یعنی کہ رجب شریف کے پہلے جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک کا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. اور رجب شریف کے ہر جمعے میں پہلے جمعے سے اسٹارٹ کریں گے ان 4 نفل کو, اور ہر جمعے کے روز ان 4 نفل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا. آئیے یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا, تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل جائے اور ویڈیو دیکھ سکیں آپ. ویڈیو کو لائک کر دینا, اور میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں, اچھی لگتی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا, دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے جی ہاں. اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ میرے چینل پہ ایک جلسہ ہے, وہ پروگرام پورا لائیو دکھایا جائے گا رات کو 9 بجے سے. 16 تاریخ میں 16 فروری, دھیان رکھیں. ٹھیک ہے جی ہاں. تو آئیے اب بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جو رجب شریف کا پہلا جمعہ, دوسرا جمعہ, تیسرا جمعہ, چوتھا جمعہ, جو جمعے پڑھیں گے ان میں جو عصر کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد ہم کو جو 4 نفل پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد میں آپ گھر بھی چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کر کے وضو بنا کر کے اپنے گھر میں اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی آپ ادا کریں. گھر میں ہے, سفر میں ہے, حجر میں ہے, کھیت میں ہے, کھلیان میں ہے, میدان میں ہے, صحرا میں ہے, جنگل میں, کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی جگہ مقرر نہیں ہے کہ صاحب مسجد میں ہی ہو, گھر میں ہی ہو, یا ٹھیک ہے کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پاک انشاءاللہ جگہ آپ کو نظر آئے وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا کیسے ہے اور اس سے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بتاؤں. ظہر کی نماز کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد میں آپ جب فارغ ہو جائیں اور جب اس کو پڑھنا اسٹارٹ کریں تو آپ کو 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنا ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے 4 رکعت کی آپ نیت باندھ لیں. اس طریقے سے مکمل طریقہ, بہت تیزی کے ساتھ اس طریقے سے آپ نیت باندھ لیں. نیت باندھ لی, پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے, سوال کیا ہے, اور یہ بھی کہا رشید بھائی جب اس کے بارے میں بتاؤ آپ تو مکمل نیت کر کے کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, وہ سب آپ مجھے بتا. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ثنا پڑھ لیا, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ ہو گیا نا. ایک بار آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ایک بار آیت الکرسی پڑھنا ہے. ہم کو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے, وہی سورہ اخلاص جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جو ہے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع میں جائیں. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اس طریقے سے آپ مکمل 1 رکعت کر لیں گے. اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بس سورہ فاتحہ آپ پڑھیں, ایک بار آیت الکرسی پڑھیں, 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. 2 رکعت ہو جائیں گی. 2 رکعت میں قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے. درود ابراہیم نہ پڑھیں, کھڑے ہو جائیں. پھر آپ جو ہے انشاءاللہ 2 رکعتیں جو باقی رہ گئی ہیں اسی طریقے سے مکمل ادا کریں. سمجھے, حدیث پاک میں اس کے تعلق سے یہ ہے, خدا قسم کوئی بھی اگر 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے رجب کے پہلے جمعے سے لے کر آخر جمعے تک, اگر ہر جمعے میں آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی حاجت ہوگی, اللہ فرماتا ہے کوئی بھی حاجت ہوگی میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا, چاہے وہ کیسی بھی حاجت ہو, کتنی بھی پریشانی کے عالم میں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہو, اس کی اس آرزو کو پورا ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, اس سے تو یہ فائدہ ہوگا. اب دوستو, اب اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں جمعے کے دن کا رجب کے مہینے میں, یعنی کہ ایک جمعہ پڑھے, چاہے 1 2 3 چاہے 4 جمعے پڑھے, چاہے 5 جمعے پڑھے. اب وظیفہ انشاءاللہ تعالی جمعے کے, چاہے آپ ظہر کی نماز میں کر لیں, چاہے آپ عصر کی نماز میں کر لیں, چاہے آپ مغرب کی نماز میں کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن مغرب کی نماز فوراً تاریخ جو ہے بدل جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ یا تو فجر کی بات کریں یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد, آگے نہ کریں مغرب کے بعد, کیونکہ تاریخ جو ہے چاند کی تاریخ
شام کو مغرب کی نماز ہونے کے بعد فوراً بدل جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ رجب میں چاہے 4 جمعے پڑے یا 5، پہلے جمعے سے یہ وظیفہ اسٹارٹ کرنا ہے، اور ہر رجب کے مہینے میں، کوڑے کے مہینے میں ہر جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ ایک سورت کا ہے، اگر آپ سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ضرور آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آج یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیماری، پریشانی، یہ وہ، بس آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ آپ خود انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ رشید بھائی نے بتا تو دیا ہے، لیکن یہ کس کس کام میں ہوگی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، موت کو چھوڑ کے، صرف موت نہیں ٹل سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی میں آپ موجود ہیں، ہر چیز انشاءاللہ ٹل جائے گی اس وظیفے سے، خدا کی قسم، یقین جانو دوستو۔ میں کرتا ہوں ہر سال، اور آپ لوگوں کو کرنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ میں پہلی بار آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں۔ یوٹیوب پر یہ وظیفہ، پوری یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیں، اگر یہ وظیفہ مل جائے تو مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ واٹس ایپ نمبر میں آپ کو اپنا دے دوں گا، کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ ایک سورت ہے ایک، جس کا نام ہے سورہ بقر، جو آخری رکوع ہے، جو آخر رکوع ہے سورہ بقر کا، یعنی آخر رکوع کی آخر آیت، سورہ بقر کی آخری آیت۔ اب آخری آیت کون سی ہے وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقر کی آخر آیت ہے، جو تیسرے پارے میں 8واں رکوع پہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر کسی کو یہ سورت یاد نہ ہو تو قرآن مقدس کھولیں، اور کھولنے کے بعد میں تیسرے پارے میں جائیں، 8ویں رکوع پہ انشاءاللہ تعالی یہ سورت آپ کو مل جائے گی۔ سورہ بقر کی جو آخر آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سے یہاں سے جو ہے یہ آخر آیت ہے۔ اب کرنا کیا ہے دوستو، میں نے آیت تو بتا دی، سورت تو بتا دی، لیکن پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی شرائط کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ، اگر کوئی مقصد ہے نا انشاءاللہ تعالی، وہ مقصد کو آپ حاضر کر لینا، اپنے ذہن میں تصور کر کے آپ بیٹھ جانا۔ عصر، ظہر اور فجر، یہ 3 وقت میں آپ اس کو کرنا، کیوں مغرب کی بات کرتے ہیں تو تاریخ دوسری لگ جائے گی، اور کرنا ہمیں اسی تاریخ میں ہے، اسی دن میں کرنا ہے ہم کو، جو جمعے کا دن ہوگا، ہے نا جی۔ تو آپ جب تیار ہو کے بیٹھیں انشاءاللہ تعالی، چاہے فجر کی نماز کے بعد، چاہے ظہر جمعے کی نماز کے بعد، چاہے عصر کی نماز کے بعد میں، کرنا کیسے، پڑھنا کیسے، وہ سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ مطمئن ہو جائیں پڑھنے کے لیے کہ ہمیں اس مقصد سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کو درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو 11 مرتبہ، کوئی سی بھی درود یاد ہو۔ اگر کوئی سی درود یاد نہیں ہے تو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ بقر کی آخر آیت میں نے بتائی، سمجھے، اس کو پڑھنا ہے ہم کو 41 مرتبہ، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اتنی آیت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں ہم کو پھر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی مقصد ہو، خدا کی قسم یقین جاننا دوستو، لیکن ایک بیماری کو چھوڑ کے کوئی بھی مقصد ہو، لیکن بیمار کے لیے طریقہ دوسرا ہے، حالانکہ پڑھنا ہے صحیح لیکن طریقہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بتاؤں گا۔ لیکن بیماری کے علاوہ اگر کوئی بھی مقصد ہے تو کرنا کیا ہے، جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، مکمل وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ جو ہے تھوڑی شیرینی کا انتظام رکھیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے 10 روپے کی تو 10 روپے کی شیرینی لے لیں، آپ کی حیثیت ہے 50 روپے کی تو 50 روپے کی لے لیں، آپ کی حیثیت ہے 500 روپے کی تو 500 روپے کی لے لیں۔ روز نہیں، صرف رجب شریف کے مہینے کے ہر جمعے کے دن، سمجھے۔ شیرینی آپ خرید کے پہلے سے ہی رکھ لیں، اور اس کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے اور آپ فاتحہ جو ہے پڑھ لیں۔
بس اپنے دل کو حاضر و ناظر رکھیے اس اللہ کی بارگاہ میں. دل جو ہے، دل کے رونے کی آواز آپ کے زبان سے نکلنا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. عورت بھی اس فاتحہ اس کو جو ہے پڑھ سکتی ہے بھئی، دعا جو مانگنا ہے. ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ تعالی شیرینی سامنے ہوگی. جو دعا مانگنا ہے، جو فاتحہ پڑھنا ہے، تمام بزرگان دین کا نام لے لیجئے. اگر نام یاد نہیں ہے، یا اللہ جو میں فاتحہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب دنیا کے اندر جتنے بھی ولی تشریف لائے یا گزر گئے سب کی روح پاک کو عطا فرما. سمجھے؟ اس کے علاوہ یا اللہ جتنے نبی آئے، ہمارے نبی آئے، اس کے علاوہ ہمارے نبی کے علاوہ جتنے اور نبی آئے، سب کی روح پاک کو عطا فرما. اس طریقے سے سمجھے؟ جو غلطی ہو گئی ہو، اے رب کائنات، اے اللہ رب العزت، اس غلطی کو معاف فرما دے. میرا یہ مقصد ہے، میرے مقصد کو پورا فرما دے. اس طریقے سے آپ فاتحہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی، اور بس فاتحہ ہو جائے اس کے بعد اس شیرین کو آپ تقسیم کر دیں. چاہے اگر تھوڑی ہے تو اپنے گھر میں آپ تقسیم کر کے کھا لیں، سمجھ رہے ہیں، اور زیادہ ہے تو اس کو تقسیم کریں انشاءاللہ تعالی. وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب رہا سوال، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے 7 مرچیں آپ کو لینی ہیں. ہر جمعے کے روز 7 مرچیں آپ کو لینی ہیں. وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس پہ دم کر لیجئے. 7 مرچوں پر جو مریض ہے اس کے اوپر سے 7 بار اتاریے، اس طریقے سے گھما کے. ٹھیک ہے، 7 بار اتاریے، اور گھر کے باہر کافی کوڑا کچرا اکٹھا کیجئے، اور اس میں جو ہے آپ جو ہے آگی لگا کے اس مرچوں کو اس میں ڈال دیجئے. انشاءاللہ مرچیں آپ کی جل جائیں گی. جیسی جیسی مرچیں جلیں گی انشاءاللہ تعالی آپ کے مقصد میں اور جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. تو اس طریقے سے بس آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی. میں کیا کہوں گا آپ سے، میری کیا اوقات ہے میں آپ کو کچھ اچھا مشورہ دوں. میں اس لائق نہیں ہوں، میرے رب نے اس لائق مجھے کہاں بنایا ہے. بس یہ میرا رب جو ہے میری عزت کو رکھ لیتا ہے. میرے ذریعے سے میں بتا دیتا ہوں اور آپ لوگوں تک بتا دیتا ہوں. الحمدللہ کم سے کم میرے پاس دن میں 500 کالز آتی ہیں. 500 میں سے لگ بھگ 200 کالز ایسی ہیں کہ رشید بھائی آپ کا میں نے بتایا ہوا وہ وظیفہ کیا، میرے رب نے اس میں کامیابی عطا فرما دی. خدا کی قسم میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے. چلیے میرے رب نے اس لائق مجھے بنایا، ورنہ میری کیا اوقات میں آپ کی کچھ بھی اچھا کرنے کی میں جو ہے جسارت کروں. میری کوئی اوقات نہیں. میرا رب چاہے تو ایک پل میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے. لیکن انسان ایک وسیلہ ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے کہ بغیر بیوی کی اولاد نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے بغیر وسیلے کی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا کریں آپ انشاءاللہ تعالی. حالانکہ روحانی علاج میں مکمل کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستو. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا.